اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحل الرحمة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يبايع لمثله ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون أينا أحق بالخلافة والولاية والبيعة صلوات بيجي خاندان فاطمة نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وآل محمد بلند ترین صلوات صلی وارثان عاشورہ کے عنوان سے جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا آج اس کی تیسری مجلس ہے اور میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ائمہ دین نے کس طرح سے اسلام کو، روح اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو، ختمی مرتبات کی سیرت کو ان 250 سالوں میں انسانیت تک اور انسانوں تک منتقل کیا۔ البتہ یہ ایک المیہ ہے، ایک بزرگ شخصیت حیات اللہ حسن موسنی حرکت انقلاب اسلامی کے سربراہ تھے، 12 سال پاکستان میں رہے اور ہم سے اچھی اردو بول لیتے تھے، عربی، فارسی، دیگر زبانوں کے علاوہ خود اردو بھی جانتے تھے۔ زیادہ قیام ان کا اسلام آباد میں رہا۔ وہ ہماری مجالس عزا میں اور عزاداریوں میں بھی شرکت فرمایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ہمارے اساتید اور رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے مرجع تھے، فقیہ تھے، مفسر، عظیم الشان علمی شخصیت، لیکن باقاعدگی سے ہماری مجالس میں بھی جایا کرتے تھے، آپ کے لاہور میں، باقی شہروں میں، خود اسلام آباد میں۔ تو ایک دن ہمارے درمیان بیٹھ کے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی مجالس میں جا کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا شیعہ 2 امامی، تو چونک پڑے گا، ایسا تو نہیں ہے، ہم تو 12 کو مانتے ہیں کہ نہیں، آپ 12 کی صرف نام یاد کرتے ہیں اور بچوں کو یاد کرواتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب ذکر کی بات ہو تو صرف 2 اماموں کا ذکر کرتے ہیں، یا علی کا ذکر کرتے ہیں یا حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ فضائل بیان کرنے ہو اور جنگیں بیان کرنی ہو تو علی کی بات کرتے ہیں، اور جب مصائب بیان کرنے ہو تو حسین کی بات۔ عملی طور پر باقی ائمہ کا ذکر
اور ان کی بات بہت حد تک صحیح معلوم ہو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم باقی ائمہ کی زندگیاں، خود سید الشہداء کی زندگی کے ابعاد، البتہ سید الشہداء کی زندگی شام میں ایک دوسرے مقام پر آپ کی حیات طیبہ اور خود کربلا کی اساس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر وارثان عاشورہ کہ جنہوں نے پھر کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے، اور کیسے پہنچایا، اور دین کو ہم تک پہنچایا، کیسے پہنچایا. البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان 250 سالوں میں 11 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک 11 ائمہ دین کہ سب سے پہلے مرحلے میں 33 برس کی عمر میں مولانا متقیان کی امامت کا آغاز ہوا اور آپ نے 30 سال امامت کی ذمہ داری ادا کی. اور پہلا اعتراض جو آپ پر کیا گیا، یہ کہہ کر آپ کو خلافت کو آپ سے محروم کیا گیا، امت کو آپ کی ہدایت سے دور کیا گیا کہ آپ تو کم سن ہیں. مولانا متقیان نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنی ایک حجت کو اور اپنے ایک نبی اور رسول کو 33 برس کی عمر میں ان کا کار رسالت مکمل ہونے کے بعد چوتھے آسمان پر اٹھا رہا ہے، تو کیا 33 برس کی عمر میں اللہ کی ایک حجت اپنے کام کا آغاز نہیں کر سکتی؟ جناب عیسیٰ کو جب آسمان پر پروردگار نے اٹھایا، جب کہ ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی، انہوں نے نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. سارے مراحل اور تبلیغ دین کے بعد جب زمین سے بیت المعمور پہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے اٹھایا، ان کی عمر مبارک 33 سال تھی. تو اگر وہ 33 سال میں اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں تو کیا علی ابن ابی طالب 33 سال کے بعد اپنا کام شروع نہیں کر سکتے؟ بھئی نواب کی بات کو رد کیا گیا، اور 25 سال امیر المومنین نے گوشہ تنہائی میں گزارے، اور باقی پونے 5 سال جنگوں کی نظر ہو گئے. اور پھر 40 ہجری میں حضرت کی شہادت. یہاں 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک 9 سال امام حسن مجتبیٰ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، جن میں 7 مہینے 25 دن آپ کا عہد خلافت ہے. باقی کا عرصہ آپ نے حزب اختلاف میں رہ کر امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور کربلا کی اساس اور بنیاد آمادہ کی تاکہ حسین ابن علی اپنے حصے کا کام انجام دے سکے. اگر امام حسن مجتبیٰ اپنے حصے کا کام انجام نہ دیتے تو ممکن نہیں تھا کہ امام حسین اگلا مرحلہ طے کر سکے. یہ متصل ہے سلسلہ. اور جہاں امام حسن مجتبیٰ کا کام آ کے رکا، وہاں سے امام حسین نے اپنا کام شروع کیا. برابر 11 سال صرف ایک دن کے لیے محنت کی، اور وہ دن 61 ہجری کا روز عاشور کا دن ہے. ان 11 سالوں میں کائنات کے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، پاکیزہ ترین، ذمہ دار ترین افراد کو اکٹھا کیا اور انہیں ملا کے ایک ایسا خوبصورت گلدستہ بنایا کہ جس گلدستے کی خوشبو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام ایک بھی غیر ذمہ دار، ایک بھی جاہل، ایک بھی بزدل، ایک بھی جلد باز فرد کو اپنے کاروان میں شامل کر لیتے تو کربلا کبھی بھی تاریخ انسانی میں سرمدی اور ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. اور آج ہم میں سے کوئی بھی یہاں اس مقام پر نہ بیٹھا ہوتا. ہمارا بیٹھنا کربلا کی ابدیت کی دلیل ہے. اور کربلا کیوں ابدی ہے؟ 8 عوامل میں سے ایک عامل خود حسین ابن علی کا انتخاب ہے. اور 61 ہجری کے آغاز میں جہاں امام حسین نے اپنا کام مکمل کیا، یہاں سے امام علی زین العابدین کی امامت کا آغاز ہوا. 22 برس کی عمر میں 35 سال آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. 95 ہجری کا، اور پھر 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک حضرت امام محمد باقر نے 18 سال 10 مہینے اور 12 دن امامت کی ذمہ داری ادا کی. اور آج کوشش کروں گا کہ میں چند باتیں امام سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں.
البتہ بظاہر 12 امام ہیں، لیکن اگر انسان بغور ائمہ دین کی سیرت کو پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ہستی ہے۔ اب جا کے مطالعہ کیجئے باقی جو فرق اسلامی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ برادران اہل تسنن اور باقی جتنے بھی فرق اسلامی یہ ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی اہل تسنن ہیں، یا حنبلی ہیں، یا شافعی ہیں، یا حنفی ہیں، یا مالکی ہیں، فقہ میں، احکام میں۔ اور احکام میں، فقہ میں کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک یہ 56 کتابیں ہیں، اور ان 56 کتابوں میں لاکھوں احکام ہیں، اور ان لاکھوں احکامات میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو پیغمبر ہر روز انجام دیتے تھے۔ کچھ امور تو وہ ہیں جو پیغمبر نے کبھی کبھی انجام دیے یا آپ کی موجودگی میں انجام دیے گئے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو پیغمبر دن میں کئی مرتبہ، ان میں سے سر فہرست نماز ہے۔ اب پیغمبر نماز میں یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ کبھی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں، کبھی کھول کے پڑھتے ہوں۔ اور اگر ہاتھ باندھ کے پڑھتے تو ایسا بھی نہیں کہ کبھی یہاں ہاتھ باندھے ہو، کبھی یہاں باندھے ہو، کبھی یہاں باندھے، نہیں۔ اگر یہاں ہاتھ باندھے ہوں گے تو ہمیشہ یہیں باندھے ہوں گے، اور اگر یہاں پہ ہاتھ باندھے ہوں گے تب بھی ہمیشہ یہیں باندھے ہوں گے، اور اگر زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے تب بھی ہمیشہ زیر ناف باندھتے تھے، اور اگر ہاتھ کھولتے تھے تو پھر کبھی ہاتھ باندھے نہیں۔ لیکن آپ جا کے دیکھیے جو امام مالک ابن انس کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو امام شافعی کے پیروکار ہیں وہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو امام احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو 4 امام ایک مسئلے میں وہ کام کہ جو پیغمبر ہر روز کئی مرتبہ انجام دیتے تھے آپ کو متفق نظر نہیں آ رہے کہ انسان کس کی پیروی کرے۔ 4 امام اور ایک مسئلے میں متفق نہیں ہو سکے، لیکن 250 سالوں میں جو 11 ائموں کا یہ مسلسل سلسلہ آقا کی غیبت سے پہلے یہ 11 امام اور آقا امام زمانہ کو شامل کیجئے، 12 امام بظاہر 12 ہیں، لیکن جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا، جو تیسرے نے کہا وہی چوتھے نے۔ چہرے بدل رہے ہیں، کردار وہی ہے، سیرت وہی ہے، انداز وہی ہے، وہی انداز جو وجود ہے مبارک ختمی مرتبات کا۔ اس لیے کل میں دوسرے مقام پر پیغمبر کی ایک حدیث بیان کر رہا تھا ایک اور زاویے سے، کہ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد ہجرت کے موقع پر ختمی مرتبات جب اپنے ایک ساتھی عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر کے ساتھ 3 دن گزارے، اور جب باہر نکلے تو باہر نکل کے بڑی بات ہے، اتنی اہم اور ضروری بات ہے کہ پیغمبر نے کس مرحلے پر ارشاد فرمائی اور کس سے ارشاد فرمائی۔ غار ثور سے باہر آئے اور ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہ فرمایا ابو بکر یاد رکھنا، کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت الہیہ میں برابری کی منزل پر ہے۔ جو کردار مصطفیٰ کا ہے وہی کردار ائمہ دین کا، منہ برابر اختلاف نہیں۔ اور پھر 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک یہ 18 سال اور 10 مہینے اور 12 دن امام محمد باقر کیا انداز ہے، کیا روش ہے، کیا سیرت ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے آپ کا تعارف آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے کروایا، اور کسے؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو۔ اور علی جعفری بھائی خوب اچھا کام کرتے ہیں کہ خود حدیث کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو عالی ترین معارف ہیں اور تربیت کے جو بالا ترین اصول ہیں۔ لیکن اس سے پہلے عرض کروں کہ خود حضرت امام محمد باقر تمام ائمہ میں سے وہ امام ہیں کہ جن کے پدر بزرگوار بھی فاطمی ہیں اور جن کی مادر بزرگوار بھی فاطمیہ ہیں۔ اللہ نے ختمی مرتبت کو ایک بیٹی عطا فرمائی، فاطمہ زہرا، اور پھر اس بیٹی سے اللہ نے جناب سیدہ کو 2 موتی عطا فرمائے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین۔
اور پھر امام حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، ابن الخیرتین ہے، سجاد ہے، نام علی ہے۔ جناب علی اکبر کا نام بھی علی ہے، جناب علی اصغر کا نام بھی علی ہے، یہاں تک کہ امام سجاد سے عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ظاہر تمام خواتین میں صرف ایک مرد کھڑے ہیں، تو کہا نام کیا ہے تمہارا؟ کہا میرا نام علی ہے۔ کہا علی کو تو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا تھا؟ کہا نا اللہ نے قتل نہیں کیا تھا، لوگوں نے قتل کیا۔ کہا نا اللہ نے قتل کیا۔ امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے، قاتل میرے بھائی کے لوگ ہیں۔ تو کہا اس کا نام بھی علی۔ تو جناب امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چھوٹا بھائی کربلا میں شہید ہو، اس کا نام بھی علی۔ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا یہ کیا بات ہے، سب کا نام علی علی علی؟ امام سجاد نے فرمایا میرے بابا حسین کہا کرتے تھے اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ یہ ذات امیر المومنین، اسم امیر المومنین سے ان باقی 13 کی محبت، جن میں سے امام علی زین العابدین یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو امام حسین کے فرزند علی زین العابدین اور امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے۔ تو یہ سلسلہ جو پیغمبر سے شروع ہوا، اللہ نے آپ کو بیٹی دی، پھر بیٹی کے 2 بیٹے، اور ان 2 بیٹوں میں سے امام حسین کا بیٹا علی، امام حسن کی بیٹی فاطمہ، ان 2 کا عقد ہوا۔ اور اللہ نے جس ہستی کو اس عالم ناسوت میں ظاہر فرمایا، جس ہستی کے نور کو، وہ حضرت امام محمد باقر ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا مقام بجائے خود آپ کی والدہ معظمہ جناب فاطمہ دختر امام حسن مجتبیٰ، آپ کو اولیاء خدا میں شمار کیا جاتا ہے، اور صاحب کرامات ہستی، حافظ قرآن، مفسر قرآن، دیوار کے سائے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ ایسے محسوس کیا کہ دیوار گرنے لگی ہے، کہ اسی لمحے فرمایا کہ میں تجھے اپنے جد محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہیں ٹھہر جاؤ، اور دیوار خم ہو کے وہیں پر رک گئی۔ بی بی اٹھی، دوسرے مقام پر بیٹھی، اور جب دوسرے مقام پر بیٹھی تب دیوار گری۔ آپ اہل مدینہ میں خواتین کے درمیان محدثہ مشہور تھیں، اور ہزاروں پیغمبر اسلام کی احادیث کو آپ نے بیان کیا۔ آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر کے یہ کنیت بھی خدا کی طرف سے، اور یہ لقب بھی خدا کی طرف سے۔ پیغمبر اکرام اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری، جن سے یہ حدیث قصہ آپ تک پہنچی۔ یہ جابر وہ جلیل القدر شخصیت جو قبر امام حسین کے پہلے زائر ہے، اتنی جلیل القدر شخصیت کے امام حسین نے قبر سے جس صحابی رسول کو ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری بوڑھے ہو چکے تھے، اور اپنے ہاتھ میں عصا لے کر انصار کی گلیوں میں چلتے تھے، اور یہ جملہ کہا کرتے تھے پیغمبر اکرام اسلام کی حدیث کے تناظر میں۔ یہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ جیسے آپ کے لاہور کے شاعر گزرے ہیں، مرحوم افسر خوبصورت انداز میں بیان کی ایسی حقیقت کو کہا، نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرمند ہوتی ہے، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری بوڑھے ہو چکے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، اور آپ انداز یہ بلند آواز سے انصار کی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب فإن ابوا فانظروا فی شان امہا۔ کہا کہ اے گروہ انصار اپنی نسلوں کی اور اولادوں کی تربیت کرو علی کی محبت پر، اور اگر وہ علی کی محبت سے انکار کریں تو ان کی ماؤں سے متعلق سوچو اور فکر کرو، کیونکہ پیغمبر اکرام اسلام فتح خیبر کے بعد 4 سال کئی دفعہ پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی
صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جب مدینہ پلٹے اس کے بعد کئی مرتبہ یہ حدیث پیغمبر کی زبان سے سنی گئی کہ میرے صحابہ تم اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر مدینے کی گلیوں کے ایسے مقام پر کھڑے ہو جایا کرو، دوراہے پر، سیراہے پر، چوراہے پر، جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو۔ جب علی قریب آئیں تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھو اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو گھر ہو، اور اگر کہے نہیں ہے تو گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دو تاکہ تمہاری باقی نسل سالم رہ سکے۔ جابر بن عبداللہ انصاری آپ کا معمول تھا مدینے کی گلیوں میں، انصار کے محلوں میں ہر روز نکل جاتے اور ہر روز اعلان کرتے تھے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب فإن ابوا فانظروا فی شان امها۔ یہ جن کا نام بھی میرے نام پر ہے، اور جب تمہیں ان کی زیارت کا شرف نصیب ہو تو انہیں میرا سلام پہنچانا۔ کہ یا رسول اللہ ان سے متعلق کچھ اور بھی بتائیں۔ کہا کہ وہ آکرو علوم النبیین ہوں گے۔ وقت نہیں میں باقی پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے بشارت دی کہ اب دیر تک زندہ رہیں گے، جہاں تک کہ امام محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ وہ ایسے ہی ہوا، اب بوڑھے ہو گئے، محاسن سفید ہیں اور کمر خمیدہ ہے، عصا لیے مدینے گلیوں میں یا باقرو کی آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کیا مجھے رسول نے یہ کہا ہے کہ مجھے ان کے فرزند محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا تو ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک دن امام علی زین العابدین مسجد نبوی میں داخل ہو تو ان کے ہمراہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور جیسے ہی آئے مسجد نبوی میں بیٹھے تو جابر بن عبداللہ انصاری کی نگاہیں اب گڑی ہیں اس بچے کے چہرے پر، بجائے امام علی زین العابدین کو دیکھنے کے برابر اس بچے کو دیکھے جا رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے اے امام علی زین العابدین اگر ناراض نہ ہو تو عرض کروں کہ اس بچے سے کہیے کہ مجھے چل کے دکھائے۔ امام سجاد نے امام باقر سے خواہش کی کہ بیٹا محمد باقر آپ چل کے دکھائیں صحابی رسول کو۔ اٹھے اور چلے، جب چلے تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی بہنا شروع ہوئی۔ کہا کہ اے امام علی زین العابدین آپ کے فرزند محمد باقر ہو بہو اپنے جد رسول اللہ کی شبیہ ہیں، پیغمبر بالکل ایسے ہی چلا کرتے، اور آپ کے جد نے مجھے بشارت دی تھی کہ میں امام محمد کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا، اور برابر بیٹھ کر دیکھے جا رہا ہوں زار زار گریا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد امام محمد باقر نے فرمایا اے جابر کیا میرے جد رسول اللہ کی امانت مجھ تک نہیں پہنچائیں گے؟ اب اٹھے جابر ابن عبداللہ انصاری اٹھے اور آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں آپ کے جد رسول اللہ کا سلام آپ کو پہنچا دوں۔ امام محمد باقر نے فرمایا کہ میرے جد پر بھی سلام ہو، اور یہ سلام مجھ تک پہنچانے والے میرے جد کے صحابی پر بھی میرا سلام۔ اور اس کے بعد پھر باقی جتنا عرصہ جابر بن عبداللہ انصاری زندہ رہے، ہر روز بلا ناغہ امام محمد باقر کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور امام محمد باقر پوچھتے ہیں کہ بتائیں جابر اور میرے نانا محمد مصطفیٰ میرے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ آپ سے متعلق ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ باقر علوم النبیین، علوم جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ، اور جین اس کے اوپر الف لام داخل ہے، یہ خود جمع کا صیغہ، اور جمع کے اوپر اگر الف لام آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اس کے مصداق ہیں سب کے سب شامل ہیں۔ نبیین انبیاء 1,24,000 ہیں، تو یہ بھی مراد ہو سکتا تھا 20,000 30,000 5,000 50,000، لیکن نہ، جب الف لام آیا تو مطلب پورے کے پورے 1,24,000 کرنے والا۔ یہ انداز صرف علم نہیں، باقی تمام فضائل کمالات، اخلاقی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے، باقی زوایا سے، یہاں تک کہ حضرت ابو بصیر جو نابینا ہو چکے تھے آپ سے عرض کرنے لگے فرزند رسول آپ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء جہاں صاحب علم وہاں صاحب کرامات بھی تھے، میں آپ کا عاشق ہوں، آپ کا محب ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی جد کا خادم ہوں،
نابینا ہوں، اگر مجھے بھی بینائی عطا کر دیجیے۔ عیسیٰ روح اللہ بھی نابینا افراد کو بینائی دیا کرتے تھے، آپ فخر عیسیٰ ہیں، آپ بھی مجھے بینائی عطا کر دیجیے۔ حضرت نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو بینا ہوئے، اور جب اطراف و اکناف میں نگاہ ڈالی اور دیکھنا شروع کیا اور زمین و آسمان کو خوش ہوئے، وہ گفتگو ہوئی، اور پھر امام محمد باقر نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، کیا چاہتے ہو؟ اس دنیا میں بصارت چاہتے ہو یا اس کے عوض میں آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو؟ پہلی بات، جنت مکان نہیں ہے، جنت مقام ہے۔ دوسری بات، جنت ذی مراتب مقام ہے۔ ذی مراتب مطلب ایسا نہیں کہ جیسے یہاں ایک عمومی تصور ہے کہ جنت ایک پارک ہے، ریسٹورنٹ ہے، ایک باغ ہے، ہوٹل کی طرح جو دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں اور ٹکٹ دے رہے ہیں، آپ چلے جائیں اور آپ بھی آ جائیں، آپ نہ آئیں آپ آ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنت مقام ہے اور ذی مراتب مقام ہے، درجے ہیں جنت کے۔ ممکن ہے ہم سب کے سب جنت میں جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے کو وہاں پر نہ دیکھ سکیں۔ ہر ایک کی جنت الگ ہے، اس کے عمل کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کی معرفت کے مطابق۔ کہاں جا ابو بصیر بصارت چاہیے دنیا میں یا اس کے عوض میں جنت میں اعلیٰ ترین مقام چاہتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے قرار دیا تھا؟ کہ فرزند رسول کچھ دن زندگی کے باقی ہیں، جیسے پہلے نابینائی میں گزر رہے تھے، یہ بھی گزار لوں گا، لیکن میں گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے جنت میں وہ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ اور مرتبہ چاہیے۔ حضرت دوبارہ سے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ پچھلی حالت میں پلٹ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کسی مومن کو دنیا میں کسی اعتبار سے محروم رکھے، فقر میں، تنگ دستی میں مبتلا کرے، یا کوئی اولاد میں سے کوئی معذور پیدا ہو جائے، بیمار ہے، کوئی گھر کی مشکل ہے اور پریشانی ہے، اس کا مطلب کہ اس وقت کی یہ جو وقتی مشکل ہے، اس کے بدلے میں پروردگار اس کے آخرت کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ یہ جناب ابو بصیر بظاہر بینائی تو واپس چلی گئی، لیکن بصارت میں مزید، بصیرت میں مزید اضافہ ہوا، اور مزید محبت امام محمد باقر اور آپ کے قرب کی منازل طے کی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود امام محمد باقر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور ابو بصیر بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں بصارت تو چلی گئی لیکن بصیرت بڑھ گئی۔ آج آقا امام زمانہ یوسف فاطمہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ نور ہیں، اللہ نے انہیں پیکر بشری میں انسانوں کے درمیان بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ ان کا جسم اور ہمارا جسم، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ امام ششم نے بیان فرمایا۔ دیکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جسم عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، لیکن روح میں کوئی عنصر نہیں ہے۔ روح لطیف ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے۔ اس میں اللہ نے 5 جوہر رکھے، جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ اب سمجھنا ہے کہ ہمارے اجسام میں اور محمد و آل محمد کی اجسام لطیفہ میں کیا فرق ہے۔ جسم عناصر سے بنا، روح لطیف ہے، مجرد ہے، بسیط ہے۔ تو امام ششم فرماتے کہ اللہ نے جس قدر تمہاری روحوں کو لطیف قرار دیا، اتنا انبیاء کے جسموں کو لطیف رکھا ہے، اور جتنے اللہ نے انبیاء کی ارواح کو لطیف قرار دیا، اتنا ہم محمد و آل محمد کے جسموں کو لطیف قرار دیا۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے وہ پیکر بشری میں آئے، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن لازم نہیں کہ ہر وقت انہیں دیکھ سکیں۔ اور یہ معتبر ترین روایات ہیں جنہیں شیخ مفید اور شیخ توسی جیسی شخصیتوں نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں، کہ امام محمد باقر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور قریب میں ابو بصیر ہیں، اور باقی مسجد نبوی مسلسل لوگ آ جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے میں امام نے فرمایا ابو بصیر ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم نے محمد باقر کو دیکھا ہے؟ جناب ابو بصیر نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں دیکھا۔ امام موجود ہیں اور ابو بصیر پوچھ رہے ہیں، خود نابینا ہے، اور سامنے جو بیٹھے ہیں پوچھا تو کہا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اتنے میں
ہارون مکفوف آئے مسجد نبوی میں، یہ بھی نابینا تھے، امام کے صحابی تھے، تو فرزند رسول امام محمد باقر نے فرمایا کہ ابو بصیر آپ ہارون مکفوف سے پوچھو، ابو ہارون مکفوف سے، کہ انہوں نے محمد باقر کو دیکھا ہے؟ تو ابو بصیر نے ان سے سوال کیا تو وہ مسکرائے، کہا ابو بصیر کتنے عجیب ہو، تمہارے پاس بیٹھے ہو تو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یہ امام محمد باقر تمام انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والے، یہ پیغمبر نے آپ کا تعارف بیان کیا کہ خود جابر بن عبداللہ انصاری جہاں شاگرد بن کر بیٹھے ہیں، جس چند سالہ بچے کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھے ہیں یہ محمد باقر، ایک دن گفتگو ہو رہی ہے، ہر روز ملتے تھے اور سیکھتے تھے، لیکن ایک دن خود امام محمد باقر نے پوچھا جابر آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنے معصومین کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، کیا سیکھا کچھ مجھے بھی بتائیں۔ عرض کے فرزند رسول کیا بتاؤں؟ کہ اپنی توحید سے متعلق بتائیے، کیا نظریہ ہے آپ کا، کیا سوچ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ کہ فرزند رسول کیا پوچھتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ کو۔ علیہ السلام فرزند رسول میں زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں کہ اب میں موت کو زندگی پر، فقر کو دولت پر، بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ بڑی بات ہے۔ امام ششم نے جناب جابر کے ان جملوں کی وضاحت فرمائی، کہا یہ جو جابر ابن عبداللہ انصاری کہہ رہے تھے کہ میں زندگی کو موت پر ترجیح دیتا ہوں، اس سے مراد ایسی زندگی جس میں گناہ ہو، میں ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایسی دولت کہ جس سے کہ آنے کے بعد انسان خدا کو بھول جائے، میں ایسی دولت پر فقر کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایسی صحت کہ جس میں انسان خدا کو نظر انداز کر دے اور گھمنڈی ہو جائے، تو میں ایسی صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے کہ چھٹے امام نے جناب جابر کے ان جملوں کی وضاحت فرمائی۔ لیکن جب امام محمد باقر نے سنا تو کہا جناب جابر تعجب ہے، 5 معصومین کی صحبت میں رہ کر آپ نے فقط یہ سیکھا؟ عرض کرنے لگے فرزند رسول میری معرفت کی منزل یہیں تک ہے، آپ بتائیے آپ کا عقیدہ توحید کیا ہے اس معاملے میں، اور میرے بیان میں آپ کے خیال میں کیا نقص ہے؟ کہا جابر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیماری کو صحت پر، موت کو زندگی پر، فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، بتائیے میں کون ہے؟ کہ پھر آپ اپنا عقیدہ بتا دیجئے کہ ہم آل محمد نہ بیماری کو صحت پر ترجیح دیتے ہیں، نہ صحت کو بیماری پر، نہ موت کو زندگی پر، نہ زندگی کو موت پر، نہ فقر کو دولت پر، نہ دولت کو فقر پر، بلکہ ہم اس حالت میں خوش رہتے ہیں جس میں ہمارا خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ باقر علوم النبیین، اور ایسے نہیں جیسے عمومی تصور ہے کہ آپ کسی عالم سے رجوع کریں اور رابطہ کریں تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آ جائیے۔ اب عالم کا کام تو نہیں ہے کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئے، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے نہ، پہلے تو عالم کی تشبیہ کنویں سے دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اسی کہ کنواں تمام پانی کے منابع میں سے خسیس ترین اور کنجوس ترین ہے، باقی ندی نالے ہیں اور ان سے پانی حاصل کرنا آسان ہے، دریاؤں سے، سمندر سے، ندی نالے سے، تالاب سے۔ کنویں کے لیے پہلے تو آپ ڈول کا انتظام کیجئے اور رسی کا انتظام کیجئے، اور پھر اس ڈول کو رسی میں کے ساتھ بھیجئے کنویں میں، اور پھر انتظار کیجئے، کھینچئے، اور اتنی مقدار میں پانی آئے گا کہ جتنی اس کی وسعت ہے اور جتنا وہ ظرف ہے، اور پھر دوبارہ سے آپ ڈول ڈالیے اور پھر آپ نکالتے رہیے پانی۔ نہ، عالم کنویں کی مانند نہیں ہوتا ہے، چشمے کی مانند ہوتا ہے جو خود بہتا ہوا پیاسوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور وہ ہستی جسے پیغمبر اسلام باقر علوم النبیین کہہ رہے ہیں، دوسرا تعارف جو پیغمبر نے فرمایا کہ محمد باقر کون ہے؟ بحر لا ينفد، معارف کا ایسا سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے امام محمد باقر کا طرہ امتیاز تھا، ایسے نہیں کہ کہیں بیٹھ کر انتظار کرتے ہو، نہ، خود چلے جاتے تھے جہاں ضرورت ہے۔ ایک خارجی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ارزق خارجی، خوارج کا سردار اور ان کا بڑا عالم تھا، کہ 38 ہجری میں جنہوں نے مولا متقیان کو کافر قرار دیا،
اور حضرت کی سپاہ سے الگ ہو گئے۔ جنگ صفین میں جب قرآن مجید نیزوں پر بلند ہوا اور مالک اشتر نخعی امیر شام کے خیمے کی رسی کاٹ چکے تھے، تو اپنی جان بچانے کے لیے عامر بن عاص کے مشورے سے قرآن مجید کو اس نے نیزوں پہ بلند کیا کہ اب ہم قرآن کو حکم قرار دیتے ہیں، اب فیصلہ قرآن کا۔ تو مولا متقیان نے فرمایا کہ یہ کھال کے اوپر جو حروف تحریر ہیں ان پہ نہ جانا، یہ دشمن کی چال ہے، قرآن ناطق تمہارے درمیان موجود ہے۔ لیکن علی کے آدھے سے زیادہ سپاہی تلوار نکال کر خود علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ اگر آپ نے جنگ نہ روکی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ کہ اب جنگ کو جاری رکھنا ایسا ہے کہ خود قرآن سے جنگ کرنا۔ مجبوراً حضرت کو جنگ روکنا پڑی اور مالک اشتر کو پیغام بھیجا کہ واپس آ جائیے، جو امیر شام کے خیمے کی رسی کاٹ چکے تھے اور فتنے کی جڑ ختم ہونے والی تھی۔ تو یہ خوارج جو حضرت کی فوج سے الگ ہوئے اور بعد میں آ کے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی، علی سے بھی غلطی ہوئی، ہم نے بھی گناہ کیا، علی نے بھی گناہ کیا، علی کو ہماری بات نہیں ماننی چاہیے تھی، اگر ہم نے غلط کیا، ہم بھی کافر ہوئے، علی بھی کافر ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، علی بھی کلمہ پڑھے دوبارہ مسلمان ہو جائے۔ یہ خوارج ہیں کہ جنگ جمل کے بعد پھر دوسری جنگ مولا متقیہ نے ان کے خلاف لڑی، اس کا نام ہے جنگ نہروان۔ اور جنگ نہروان میں سے جو افراد بچ گئے تھے ان میں سے ایک عبداللہ بن ارزق خارجی ان کا عالم ہے، اور برابر مولا متقیان کے خلاف مدینے میں پروپیگنڈا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ علی مسلمان ہے اور کافر اور ظالم نہیں ہے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر دوں۔ امام محمد باقر تک جب یہ الفاظ پہنچے تو اب خود چل کر گئے عبداللہ بن ارزق کے پاس اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے جد علی ابن ابی طالب کو کافر اور ظالم کہتے ہو۔ کہا وہ کافر بھی تھے وہ ظالم بھی تھے۔ کہا بتاؤ کیا جنگ خیبر میں پیغمبر گرامی اسلام نے میرے جد علی سے متعلق نہیں کہا تھا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں علم اس کو دوں گا، یعنی اس سے پہلے پیغمبر نہیں دیا تھا، تو کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور کرار ہوگا، اور تیسرا تعارف غیر فرار ہوگا، اور چوتھا تعارف کہ وہ محب خدا اور محب رسول ہوگا، اور پانچواں تعارف کہ وہ محبوب خدا اور محبوب رسول ہوگا۔ تو کہا کہ کیا اس حدیث کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا لیکن علی محبوب خدا اور محبوب رسول تھے جنگ صفین سے پہلے، اس کے بعد علی کافر ہو گئے۔ اچھا یہ بتاؤ حدیث طاہر کو مانتے ہو؟ پیغمبر کے ایک صحابی ہے انصار میں سے، اور جناب ام ایمن کے یہاں پیغمبر کی دعوت تھی، کھانا تھا، انہوں نے ایک مرغ بہت خوبصورتی سے تیار کیا پیغمبر کے لیے اور سامنے رکھا، تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار اس کھانے میں اسے میرا شریک قرار دے دے جو روئے زمین پر تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے اور جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہے اور اسے محبت کرتا ہے۔ اور کچھ لمحوں کے بعد دق الباب ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، اور جب اس مرد انصاری نے دروازہ کھولا تو سامنے علی کھڑے تھے، اور اس نے ٹال دیا کہ نہ پیغمبر ابھی مصروف ہیں، بعد میں آئیے گا۔ علی چلے گئے، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد دوبارہ دق الباب ہوا، پیغمبر نے دوبارہ دعا کی، کچھ لمحوں کے بعد دق الباب ہوا، پھر اس نے دوبارہ بھیج دیا اور علی پھر واپس چلے گئے۔ پھر ختمی مرتبہ سامنے کھانا رکھ کے بیٹھے ہوں، دعا مانگ رہے، پروردگار جس انسان سے روئے زمین پر تو سب سے زیادہ محبت کرتے اسے بھیج دے۔ ثابت انصاری اٹھا، اور جب دق الباب ہوا تو پیغمبر نے آواز دی، نے کہا کہ اگر تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ تمہارے قبیلے سے اور تمہارے خاندان سے اور گروہ انصار میں سے کوئی آئے گا، جیسا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے قبیلے کو یہ سعادت مل جائے، تو ایسا نہیں ہے، اور اب کی دفعہ علی کو واپس نہ بھیجنا۔ یہاں تک کہ علی تشریف لائے اور پیغمبر کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ علی محبوب خدا، یہ حدیث غیر ہے جسے عامہ و خاصہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ امام محمد باقر نے اعتراف لیا عبداللہ بن ارزق کے خارجی سے، کہا حدیث خیبر کو مانتے ہو کہ علی محبوب خدا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا حدیث طاہر کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کہ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ علی جسے وہ اپنا محبوب قرار دے رہا ہے، یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ظالم
اور معصیت کار ہو جائے گا؟ خدا کے علم میں نہیں تھا کہ جسے اپنا محبوب قرار دے رہا ہے وہ گنہگار بن جائے گا؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ کہ خدا کے علم میں نہیں تھا تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جانتا تھا تو ایسا ممکن نہیں کہ خدا کسی معصیت کار کو اور کسی ظالم کو اپنا محبوب قرار دے۔ اس کا مطلب یہ کہ علی پہلے بھی محبوب خدا تھے، بعد میں بھی محبوب خدا تھے، اور جو نہروان میں علی کی تلوار چلی، جمل میں علی کی تلوار چلی، صفین میں علی کی تلوار چلی، علی تب بھی محبوب خدا تھے۔ آگے بڑھا اور حضرت کے ہاتھ کا بوسہ لیا، کہا میں آپ کے اس انداز ہدایت پر قربان ہو جاؤں، اور اپنے عقیدے سے دستبردار ہو گیا۔ یوں یہ نہیں کہ بیٹھ کر انتظار کریں، نہ چل کر جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک عیسائی راہب جو سال میں صرف ایک مرتبہ اپنے دیر سے باہر آتا تھا اور آدھا شہر سمٹ کے اکٹھے ہو جاتا تھا، تمام مسیح دور دراز کی آبادیوں سے جمع ہوتے تھے اور سال میں ایک مرتبہ اس کا بیان سنتے تھے۔ یہ روحانی طور پر ان کا مرشد تھا اور راہبر مانا جاتا تھا۔ امام محمد باقر نے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو ہمراہ لیا اور آپ بھی چلے گئے اور جا کر اس اجتماع میں کھڑے ہو گئے، اور جیسے اس راہب کی امام پر نگاہ پڑی تو کہنے لگا کہ آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ لوگ تو ہر سال آتے ہیں، ان کے چہرے مانوس ہیں، آپ پہلی دفعہ آئے، کون ہیں؟ کیا آپ کا تعلق امت مرحومہ سے؟ فرمایا ہاں میرا تعلق امت مرحومہ سے۔ مرحومہ سے پریشان تو نہیں ہوگی؟ یہ جو آپ کہتے ہیں مرحوم، مرحوم کا مطلب نہیں جو مر جائے، مرحوم یعنی جس پر خدا کی رحمت ہو، امت مرحومہ یعنی وہ امت جس پر خدا کی رحمت ہے۔ امت مرحومہ سے کہا میرا تعلق امت مرحومہ سے، کہا کہ عالم ہیں یا جاہل ہیں، علماء میں سے یا جوہلاء میں سے؟ کہ میں جوہلاء میں سے نہیں ہوں۔ کہا آپ سوال کریں گے یا میں سوال پوچھوں؟ امام نے فرمایا تم سوال پوچھو۔ اب اس نے سوال پوچھا کہ بتائیں وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں نہ رات میں؟ یہ وقت بھی مشکل ہوتا ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے، لیکن جتنا جو عبادت مشکل سے انجام دی جائے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں وضو کرنے کا اجر و ثواب الگ ہے، اور سردیوں میں ٹھنڈی راتوں میں وضو کرنے کا ثواب الگ ہے۔ تو کہا کہ وہ کون سا وقت ہے کہ نہ دن میں نہ رات میں؟ فرمایا یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت، نہ دن میں ہے نہ رات میں، یہ جنت کے اوقات میں سے ہے، جنت کے وقتوں میں سے ہے، جس میں رات بھر کے جاگے وہ بیمار کو نیند آ جاتی ہے، بے ہوش کو ہوش آ جاتا ہے، درد میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں حق تعالیٰ کے خاص رزق کا نزول ہوتا ہے۔ کہ اچھا یہ بتائیے کہ انسان، آپ کے جد سے یہ حدیث پہنچی، پیغمبر اسلام سے یہ بات پہنچی ہے کہ جنت میں وہ کھائے گا پیے گا لیکن اسے رفع حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تو دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہ کیا مثال ہے؟ فرمایا جنین کتنے مہینے اپنی ماں کے بطن میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اسے ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کہ یہ جو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کی نعمتیں استعمال ہوں، کھائی جائیں اور ان میں کچھ کمی نہیں آئے گی، دنیا میں کوئی مثال ہے؟ فرمایا ہاں، چراغ دیکھ لو، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلاؤ لیکن پہلے چراغ میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ وہ کون سی سرزمین ہے کہ جس نے سورج کو ایک مرتبہ دیکھا؟ باقی سوالات پوچھتے پوچھتے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں جاہل ہوں۔ امام نے فرمایا نہ، میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میں کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں جاہل ہوں، کہا میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا میں جوہلاء میں سے نہیں ہوں۔ تو کہا آپ اپنا نام بتائیے، کیا آپ کا نام احمد ہے؟ کہ نہیں۔ کہ ایلیا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ شبر ہے؟ کہ نہیں۔ کہ شبیر ہے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر نام کیا ہے؟ کہ میرا نام محمد ہے، اور جو شبیر ہیں یہ میرے دادا ہیں۔ کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ کہا میرے پاس اندر دیر میں جو انجیل کا نسخہ رکھا ہوا ہے اس میں آپ کا نام بھی موجود ہے، اسی محمد مصطفیٰ کی نسل سے۔ یہ امام محمد باقر 57 سال 5 مہینے 7 دن آپ کی حیات طیبہ ہے، جن میں سے 38 سال 6 مہینے 25 دن نائب امام کی حیثیت سے گزارے، 18 سال 10 مہینے 12 دن آپ کا عہد امامت ہے۔ ان 38 سال 6 مہینے 25 دنوں میں سے 3 سال 6 مہینے 10 دن اپنے دادا حسین کے ساتھ گزارے اور مسلسل آپ کے ساتھ رہتے،
اور 35 سال 15 دن اپنے بابا امام سجاد کے ساتھ گزارے، اور اپنے عہد امامت میں جو کام کیا ہے، باقی ائمہ دین میں سے مولا متقیان سے لے کر امام حسن عسکری تک، یہ شیخ مفید نے کہا، شیخ صدوق نے کہا، شیخ توسی نے کہا، کسی امام سے اتنی زیادہ احادیث نہیں پہنچی ہیں جتنی احادیث صرف امام محمد باقر سے پہنچی ہیں۔ یہ علماء کی تصریح ہے۔ اور علماء اہل تسنن، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے محدثین، امام مسلم نے، مسلم بن حجاج، امام اسماعیل بخاری، امام شمس الدین ذہبی، ابن حجر اسقلانی، ابن حجر ہیثمی المکی، اور بڑے بڑے محدثین سب نے، امام حاکم نیشاپوری نے، سب سے زیادہ آپ کے ائمہ میں سے جس امام سے احادیث کو نقل کیا یہ امام محمد باقر ہے۔ اور صرف جناب محمد ابن مسلم، انہوں نے امام محمد باقر سے، یہ شیخ توسی نے لکھا، 30,000 احادیث کو حفظ کیا، یاد کیا، اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق سے 16,000 احادیث کو حفظ کیا ہے۔ اور امام جعفر صادق فرماتے کہ اگر میرے بابا کے چھوڑے ہوئے 6 شاگرد نہ ہوتے تو دین مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ محو ہو چکی ہوتی، نابود ہو چکی ہوتی۔ اور جو قدغن تھا حدیث پر، اسلام جسم ہے، اور اس جسم کی روح کا نام، اس پیکر میں جو روح ہے اس کا نام سنت رسول، حدیث رسول ہے۔ اور پیغمبر کی وفات کے ساتھ ہی نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی اور کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اور 3 بڑی شخصیات جو حدیث کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، عبداللہ ابن مسعود، ابو دردہ، ابو ذر، ان کو مدینے کے اندر نظر بند کر دیا گیا کہ آپ ہرگز مدینے سے باہر نہیں جا سکتے اور نہ ہی پیغمبر اکرام اسلام کی کوئی حدیث نقل کر سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی احادیث کے ذخیرے تھے، ختمی مرتبہ کی وفات کے فوراً بعد جب نئی حکومت قائم ہوئی تو حزب حاکم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس پیغمبر کی جو بھی حدیث ہے فوراً لے کر آ جائے۔ لوگ خوش ہوئے کہ شاید کتاب مرتب ہوگی اور جمع کیا جائے گا، مدون کیا جائے گا۔ جس کے پاس 1 حدیث تھی وہ لے کے آیا، جس کے پاس 2 تھیں، 5، 10، کسی نے ہڈی کے اوپر لکھی ہے، چمڑے پر لکھی ہے، درخت کی کھال پہ خوشی خوشی لے کے آ رہے کہ اب ان حدیث کو مرتب کیا جائے گا۔ سب کو جمع کر کے جلا کر راکھ کر دیا گیا اور نقل حدیث پر پابندی عائد کر دی گئی مسلسل۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ امیر شام کی حکومت میں آ کر پھر احادیث گھڑی گئی، اور اتنی بڑی مقدار میں، اگر ممکن ہوا میں دوسرے مقام پر شاید آج شام کی مجلس میں عرض کروں، یہاں تک کہ 99 ہجری تک یہ پہرا رہا حدیث پر، نقل حدیث پر پابندی رہی، اور گرفتار کیا جاتا تھا ایسی شخصیات کو اگر وہ حدیث بیان کر دیں، اور حدیث ذخیرہ حدیث ختم ہونا شروع ہوا۔ ایسے میں عمر ابن عبدالعزیز، یہ خود امام محمد باقر کے ساتھ ارتباط، اموی خلیفہ ہے، 2.5 سال حکومت کی۔ امام محمد باقر کے زمانے میں 5 حکمران ہیں جن کے زمانے میں آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ سب سے پہلے ولید بن عبد الملک بن مروان، اس نے 64 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک 22 سال حکومت کی۔ اور ولید بن عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا۔ اس نے 96 سے لے کر 99 سال، 3 سال حکومت کی ہے، 99 تک۔ وقت نہیں کہ میں ان افراد کے کردار کو بیان کروں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ صرف سلیمان بن عبد الملک کا آپ دیکھ لیں، یہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جنہوں نے اسپانیہ کو فتح کیا، اندلس کو، پرتگال کو، تلا اشبیلیہ، غرناطہ، یہ ساری یورپ کی سرزمین جنہوں نے فتح کی ہے۔ یہ بچوں کو جو سکول میں پڑھایا جاتا ہے، یہ طارق بن زیاد جس نے کشتیاں جلائیں، یہ کمانڈر تھا ان کا۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک بن مروان وہ شخص کے میں شک کی بنیاد پر اپنے جرنیلوں کو قتل کروا دیا، طارق بن زیاد کو قتل کروا دیا، موسیٰ بن نصیر کو۔ اب آپ دیکھیں کہ ائمہ دین کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا۔ ان مگر مچھوں اور بھیڑیوں کے جبڑوں سے دین مصطفیٰ کو نکال کر بچا کر ہم تک پہنچانا، یہ ائمہ نے کام کیا ہے۔ ایسے نہیں 1400 سال گزرنے کے بعد آپ اس طرح یہاں جمع ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ کردار ہے، یہ تسلسل، یہ وارثان عاشورہ ہیں۔ 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز مروان بن حکم کا پوتا ہے، عبدالعزیز کا بیٹا، لیکن اس نے آتے ہی یہ صحبت میں رہے امام محمد باقر کے، اور 40 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک برابر 3 بر اعظموں میں
ہر شہر ہر دیہات کے خطبہ جمعہ پہ جو مولے متقیان پر سب اعلان کیا جاتا تھا، کردار کشی ہوتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، آتے ہی اس نے پہلا حکم جاری کیا یہ بند کیا جائے۔ دوسرا، جتنے بھی شیعیان محبان اہل بیت زندانوں میں قید تھے سب کو رہا کروایا۔ جن کا وظیفہ بند کر دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، پتہ چلتا تھا یہ بھی محب علی ہے، اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا تھا، اس نے وظیفہ بحال کیا۔ جن مومنین کے اور محبان اہل بیت کے اموال کو ضبط کر لیا گیا تھا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، ان کا مال بیت المال میں داخل دفتر کر دیا گیا تھا، آ کے آپ نے واگزار کیا، سب کو ان کی زمینیں واپس دلوائیں۔ فدق اولاد سیدہ کو، سادات کو واپس کیا، اور بہت سارے کام کیے۔ ان میں سے ایک پہلی مرتبہ حدیث سے پابندی اٹھائی اور تدوین حدیث کا کام۔ کل جس شخصیت کا میں نام لے رہا تھا، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، اسے انچارج معین کیا عمر ابن عبدالعزیز نے، اور احادیث کی تدوین کا سلسلہ شروع کیا۔ یہاں سے پھر سے احادیث کا ذخیرہ ایک بننا شروع ہوا ہے، کتابی شکل میں آنا شروع ہوا، لیکن اس شخصیت کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیا گیا۔ بنو امیہ نے خود 101 ہجری میں صرف 2.5 سال حکومت کی، عمر ابن عبدالعزیز نے خود بنو امیہ نے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد پھر یزید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا، 101 ہجری سے لے کر 105 ہجری تک 4 سال حکومت کی اس نے، 102 سے 105 تک تقریباً 3.5 سال۔ اور اس کا کردار اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے وہی جو اس کے ہم نام کا کردار تھا۔ اس کا نام بھی یزید تھا، یزید نے بھی 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی تھی، اس کی حکومت بھی تقریباً اتنی ہے۔ جو کام اس نے کیے تھے بینی وہی کردار اس کا تھا۔ اور 105 ہجری میں جب یزید بن عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی، ختم ہوئی، قتل ہوا یہ، تب حشام بن عبد الملک بن مروان کی حکومت ہے۔ 105 سے لے کر 125 تک یہ قاتل ہے امام کا۔ اور جب اس نے امام کی مقبولیت دیکھی اور دیکھا کہ مدینے میں علم اور معرفت اور روحانیت کا مرکز بن رہا ہے، اور حج کے موقع پر اس نے امام کی مقبولیت دیکھی، اور حج کے موقع پر مینا کے مقام پر امام جعفر صادق کی کلمات جو آپ کے فرزند تھے اس نے سنے، اس موقع پر تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن اس نے ضبط کیا۔ لیکن شام پہنچتی اس نے فوراً سے قاصد روانہ کیا کہ محمد باقر اور ان کے بیٹے جعفر صادق کو شام پیش کیا جائے، اور لایا گیا۔ لیکن یہ شعبدہ باز تھا، اور اس طرح سے اس نے مزاحیہ قسم کے افراد اور جس طرح یہ تماشائی شاعر اور خوش آمدی اپنے دربار میں، کوئی عباسی حکمرانوں میں یہ تھا کہ چلے انہوں نے فلسفہ یونان کا ترجمہ کیا اور باقی چیزیں، لیکن بنو امیہ کے یہ حکمران ان کے یہاں قطعی طور پر علوم پر قدغن تھا۔ تو اب امام کے ساتھ کوئی علمی مناظرہ کیا جائے، گفتگو، اور تو یہ ممکن نہیں تھا کہ شکست دی جائے۔ اب اہل دربار اور عمائدین سلطنت اور بنو امیہ کے سردار اکٹھے ہیں، اور اس نے کہا کہ کیا کرے کہ امام کو سبق ثابت کر دے اور ان کی تحقیر اور اہانت کرے۔ تو سوچ کر اس نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ تیر اندازی کا مقابلہ نہ ہو جائے۔ امام محمد باقر نے فرمایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے ان چیزوں سے کوئی شغف نہیں، کیا کوئی بات نہیں دیکھ لیتے۔ تو اس کے چچا کا بیٹا بیٹھا تھا، کہا یہ تیر کمان ذرا تو پہلے سے اس کو بتایا ہوا تھا، اور امام محمد باقر سے کہا کہ ذرا اس نشانے پہ تیر لگا کے دکھائیں۔ یہ چاہ رہا تھا کہ باقی علمی تو دنیا میں کسی میں جرت نہیں ہے کہ باقر و علوم النبیین سے بات کرے، تو کم سے کم چلے۔ اس کام میں ممکن ہے کہ وہ نہیں، کہاں ایک بوڑھا شخص کبھی زندگی میں نہ جنگ کی نہ کسی جنگ میں شرکت کی، نہ تلوار چلائی، کیسے تیر چلائیں گے، یقیناً نشانے پہ نہیں لگے گا۔ تو تیر کمان جب اس کے چچا زاد بھائی نے دیا اور امام کے ہاتھ میں آیا تو امام نے نشانہ لے کے تیر چلایا، اور جب تیر چلایا تو ٹھیک نشانے پہ لگا، اور جب نشانے پہ لگا تو اسے خفت ہوئی۔ خفت مٹانے کے لیے اس نے کہا ایک اور چلا دیں۔ امام نے پھر تیر کمان میں جوڑا اور دوسرا تیر چلایا، اور دوسرا تیر اس پہلے تیر کی اسی سیدھ میں لکڑی میں جا کے پیوست ہوا، اور شرمندہ ہوا، خفت مٹانے کے کہا ایک اور چلا دیں۔ امام نے تیسرا تیر چلایا اور وہ اس دوسرے تیر کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ 9 تیر چلائے، اور اسی طرح سے 9 کے 9 تیر، ایک تیر دوسرے میں، دوسرا تیسرے میں، تیسرا چوتھے میں، یہاں تک کہ سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا ہم کسی سے نہیں سیکھتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ شرمندہ ہوا، ختم ہو گیا، تاخیر ہوئی۔ بسم اللہ، آپ پڑھیے، آپ اٹھے ہیں تو پڑھ دیجیے۔
یہ حضرت امام محمد باقر ہے کہ امام المحدثین عبداللہ بن عطا واصل بن عطا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بڑے بڑے علماء اور دانشور امام محمد باقر کے پاس آ کے بیٹھتے تھے تو وہ اتنی ابوت تھی، اتنی عظمت اور اتنی جلالت علمی تھی کہ وہ آپ کے سامنے ہیچ نظر آتے تھے، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بہت بڑے معلم اور استاد کے سامنے بیٹھو۔ یہ تبحر علمی اور جہاں علوم کی ترویج کی، وہاں اپنے جد امام حسین کی عزاداری کو کس طرح سے قائم کیا، اور خود امام کی وصیتوں میں سے فرمایا میرے بیٹے جعفر صادق ایک رقم معین کی، کہا آپ نے 10 سال برابر مینا میں میری موت کے بعد عزاداری کرنی ہے۔ کیوں؟ اس سفر میرے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان میں سے ایک کتاب ضخیم کتاب ہے، کربلا الزبان امام محمد باقر، جب باقی معارف بیان کیے، علوم بیان کیے، وہاں پر امام ابن حجر ہیثمی المکی نے جو آپ سے متعلق جملے لکھے ہیں وہ عجیب ہیں، وقت نہیں کہ عرض کروں۔ وہاں کربلا کو پہنچایا، ہر مرحلے میں کس کس طرح سے وارثان عاشورہ نے کربلا کو پہنچایا۔ میرے عزیزو، آج 3 محرم الحرام ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس ہستی کا ذکر کروں کہ جو ہستی یوں قربان ہوئی امام حسین پر کہ اپنی نسل کو ختم کر دیا۔ عجیب ہے، حضرت مسلم ابن عقیل، غیر معمولی شخصیت۔ میں کسی اور شخصیت کا بھی ذکر کر سکتا تھا لیکن میرا دل چاہا کہ میں ان سے متعلق بات کروں۔ نسل ختم ہو گئی مسلم ابن عقیل کی، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا عبداللہ، ایک بیٹا عبید اللہ، ایک کی عمر 26 سال، ایک کی عمر 27 سال، دونوں روز عاشور امام حسین پر قربان ہوئے کربلا میں۔ 2 بیٹے محمد اور ابراہیم، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 7 سال۔ 1 سال کے مظالم برداشت کرنے کے بعد 12 ذی الحج کو آپ کو ان 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام عاتقہ ہے، دونوں بیٹیاں بھی شہید ہو گئیں۔ ایک روز عاشور جب خیام میں آگ لگی تو بچی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پائمال ہو گئی۔ دوسری بچی جب شہر کوفہ کے دروازے پر یہ کاروان پہنچا، ثانی زہرا کی نگاہ پڑی حضرت مسلم ابن عقیل کے لاشے پر جو شہر کے دروازے پر آویزہ کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ گئی علی کی بیٹی، فرمایا سید سجاد کا کوفہ میں مردے دفن کرنے کا رواج نہیں ہے، کہ سید سجاد کوشش کریں کہ مسلم کی بیٹی کی نگاہ اپنے باپ کے لاشا پہ نہ پڑے ورنہ مر جائے گی۔ لیکن نگاہ پڑی اور وہیں پر جناب عاتقہ نے چیخ ماری اور آپ کی شہادت، نسل ختم ہو گئی۔ جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ جناب رقیہ دختر امیر المومنین کربلا سے واپس جب مدینہ آئیں، صرف 9 مہینے زندہ رہیں، صرف 9 مہینے، اور 3 شخصیتوں کے گھر حاکم مدینہ کے گورنر نے جلوا دیے۔ ایک خود امام حسین کا گھر کربلا کے بعد جلا کے راکھ کر دیا گیا، دوسرے حضرت ابو الفضل عباس کا گھر، تیسرے سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل کا گھر۔ اب جناب رقیہ دختر امیر المومنین زوجہ مسلم ابن عقیل جب آئیں تو گھر نہیں ہے، جل چکا ہے۔ امام علی زین العابدین سید سجاد نے کہا کہ میں آپ کے لیے نیا گھر تعمیر کرواتا ہوں۔ جواب دیا سید سجاد اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میرے لیے گھر تعمیر نہ کریں۔ کچھ دن جناب ام البنین کے گھر میں رکتی ہیں، کچھ دن جناب زینب کے گھر میں ٹھہر جاتی ہیں، کچھ دن جناب ام سلمہ کے گھر میں قیام کرتی ہیں۔ 9 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں، لیکن عجیب ہے ان 9 مہینوں میں جناب رقیہ نے نہ کبھی مسلم کا نام لیا، نہ کبھی اپنے بیٹوں پر گریہ کیا، جب بھی گریہ کیا یہی کہا ہائے حسین۔ یہ خاندان قربان ہو گیا۔
مسلم ابن عقیل غیر معمولی شخصیت ہیں. آج آپ دیکھ لیں خود پاکستان کے سفیر جو باقی دنیا کے دوسرے ملکوں میں جہاں پر پیغام پاکستان کی جو پالیسی ہے اگر وہاں کے سربراہان مملکت کو بیان کریں گے تو برابر رابطہ ہوتا ہے، ٹیلی گرام ہے، باقی ذرائع ہیں، یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا. حسین ابن علی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہے ہیں. اور وزن کیجئے گا اس جملے کا جو عرض کرنے جا رہا ہوں. مکہ میں جب قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط لے کر آئے 15 رمضان المبارک کو امام حسین کے پاس، تو امام حسین علیہ السلام نے 5 دن انہیں انتظار کروایا، توقف کیا اور تأمل کیا. یہ مقتل کی کتابوں میں کہ قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہمراہ کسے بھیجوں، عباس کو یا مسلم ابن عقیل کو. یعنی ان دو شخصیتوں کو اگر وزن کریں گے تو برابری کی منزل پر ہیں. اور آپ دیکھ لیں جو جملے امام حسین کے جناب عباس سے متعلق ہیں وہ جملے جناب مسلم ابن عقیل سے متعلق ہیں. اور جو خط تحریر کیا قیس ابن مسار سیداوی کے ہاتھ میں دیا کہ اہل کوفہ کو دینا، جناب مسلم ابن عقیل کے تعارف میں یہ جملہ تحریر کیا امام حسین نے، قد ارسلت الیکم، میں تمہاری طرف اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں کہ اخی میرا بھائی ہے، وابن عمی میرے چچا کا بیٹا، وثقتی ومعتمدی، وہ ثقہ ہے، مورد اعتماد ہے، یہ جو بھی حکم دے اسے میرا حکم سمجھ کے تسلیم کرنا. مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی گئی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس سارے عرصے میں کتنا 6 شوال کو جناب مسلم ابن عقیل پہنچ گئے کوفہ میں، 6 شوال سے لے کر 8 ذی الحج تک. یہ امام حسین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، نمائندے ہیں، یہ کربلا کی اساس ہے، بنیاد ہے. اگر ذرہ برابر کمزوری نظر آ جائے امام حسین بعد میں جو کچھ کریں لیکن آپ کا قیام وہ حیثیت اختیار نہ کر سکتا. یہ مسلم ابن عقیل کا کردار ہے. اب خود سوچئے گا کہ جب ایک ایک پل کی اطلاع مل رہی تھی عبید اللہ ابن زیاد کو، لیکن اس نے دارالامارہ چھوڑ دیا، نخیلہ میں بیٹھا ہے، چھاونی میں، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے زور زبردستی سے اور لالچ دے کر کربلا کی طرف بھیج رہا ہے، لشکر تیار کر رہا ہے، برابر یزید کو خط لکھ رہا ہے اور بھیجو اور بھیجو. یہ 72 کو مارنے کے لیے جن میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں کتنے افراد چاہیے؟ کیوں ڈرا ہوا ہے، کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ صرف کچھ دن پہلے مسلم ابن عقیل کا جہاد دیکھ چکا ہے. محمد بن اشعث بن قیس کندی 500 افراد کو لے کے گیا ہے طوا کے گھر میں، قبیلہ کندہ میں. مخبری کی اس کے بیٹے نے، اور یہاں ٹھہرے تھے جناب مسلم ابن عقیل. وقت ہوتا میں آپ کی زندگی کو تھوڑا اور تفصیل سے بیان کرتا، میں شرمندہ ہوتا ہوں ایسی شخصیات کے بارے میں سرسری گزر جائے انسان جو کربلا کی اساس ہیں. صحیفہ کربلا کی تمہید اور دیباچے کا نام مسلم ابن عقیل ہے. غیر معمولی شخصیت ہے. قرآن مجید بیان فرما رہے کہ ایک شخص ایک وقت میں 1 سے لڑے، 2 سے، 3 سے، 4 سے، 5 سے، 6، 7، 8، 9 اور 10، بس. یہ قرآن فرماتا ہے کہ 10 افراد اگر مقابلے میں ہوں تو تم سے جہاد ساکت ہو جائے گا، چونکہ ہیتا قدرت بشر سے خارج ہے کہ ایک انسان مسلسل ہر طرف نگاہ رکھ کے 10 افراد کے ساتھ لڑ سکے. اور یہ مسلم ابن عقیل ہے، علی کے شاگرد، علی کے بھتیجے، علی کے داماد. ایسے شجاعت کے کارنامے دکھائے کہ 500 افراد مقابلے میں. اور میں نے پڑھا ہے جب کسی فرد کو کمر بند سے پکڑ کے اچھالتے ہیں تو جا کر دوسری گلی میں گرتا ہے، اور جب تلوار چلاتے ہیں تو سر اڑ رہے ہیں. اور محمد بن اشعث بن قیس کندی کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد سے کہ اور کمک بھیجو. اس نے مزید افراد بھیجے. تھوڑی دیر بعد اور قاصد کو دوڑایا، اور لوگوں کو بھیجو، سپاہیوں کو بھیجو. اس نے کیا ہے کہ ایک فرد کو مارنے کے لیے کتنے شخص چاہیے؟ محمد بن اشعث نے کہا یہ کوئی کوفہ کا بقال اور سبزی فروش نہیں ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے. یہ شجاعت ہے. اور دھوکے سے آپ کو دام تصویر میں لایا گیا، برابر دشمن عقب نشینی کر رہے، اور پھر اسی بیچ میں گڑھا کھودا گیا. جنگ کے دوران طلوع فجر سے جنگ شروع ہوئی ہے اور ظہر تک جنگ چلی. اکیلے مسلم ابن عقیل کشتوں کے پشتے لگا دیے. اور اب ایک گڑھا کھودا گیا اور اسے خس و خاشاک سے اوپر سے
دبا دیا گیا اور دشمن عقب نشینی کر رہے. حضرت پیچھے ہٹتے اس گڑھے میں گرے تو چھتوں پہ جو خواتین تھی قبیلہ بنی کندہ جسے امیر شام نے آباد کیا تھا کوفہ میں، 50,000 اہل شام کو بھیجا گیا جب کوفیوں کو خالی کیا جا رہا تھا محبان اہل بیت سے، اور کوفے کی وضعیت کو بدلنے کے لیے. یہ دوسرے مقام پر اس کی میں وجوہات ذکر کر رہا ہوں. تو اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی، خواتین گھروں کی چھتوں سے آگ پھینک رہی تھی، تیر چلائے جا رہے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے. مسلم ابن عقیل خون بہہ رہا ہے. اس حالت میں آپ کو گرفتار کیا گیا، رسیوں میں باندھا گیا اور آپ کو دارالامارہ لے کے جایا گیا، گورنر ہاؤس. لیکن جب گزرے اور داخل ہوئے گورنر ہاؤس میں، پیاسے ہیں، زخموں سے چور ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہے، خون بہہ رہا ہے. لیکن وہ جرأت ہے، وہ شجاعت ہے کہ وہ عزم و ایقان کی چمک ہے آنکھوں میں، وہ چہرے پر وہ ہیبت ہے، وہ جلال ہے. میں نے مقتل کتابوں دیکھا، امام سجاد جب 12 محرم کو اسی مقام پر داخل ہوئے تو جو دربان تھا دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، اس نے کہا فرزند رسول ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں. امام نے فرمایا کہو کیا بات ہے. کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کے چچا مسلم ابن عقیل یہاں پہ جب ان کو گرفتار کر کے لائے گئے تو رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، لہو لہان تھے، سر سے لے کے پاؤں تک زخموں سے چور تھے. اس کے باوجود جب دارالامارہ میں داخل ہوئے تو اس شان کے ساتھ کہ دشمن حیران تھا کہ آنکھوں میں چمک تھی اور آپ کا سینہ چوڑا تھا اور آپ کے چہرے پر وہ جلالت تھی، وہ ہیبت تھی کہ دشمن مرعوب ہو رہا تھا. لیکن آپ کو دیکھا سر جھکا ہوا ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے. امام نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، وہ اکیلے تھے، میرے ساتھ رسول زادیاں ہیں، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس شان سے داخل ہوئے مسلم ابن عقیل، اور جب آگے گئے اس طرح سے کھڑے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کہ محمد بن اشعث نے تلوار کا دستہ زور سے آپ کی گردن پہ مارا کہ سیدھے کیوں کھڑے ہو، جھک کر سلام کرو، امیر کہو، امیر کہہ کے سلام کرو عبید اللہ ابن زیاد کو. ایک مرتبہ جناب مسلم نے یہ سنا تو کہا کہ امیر حسین و نعم الامیر. اس ساری کائنات میں مسلم کا صرف ایک امیر ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی اعجاز امامت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے. اور جب یہ دیکھا ہوگا کہ میرا مسلم اکیلا دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہہ رہا ہے تو کہا ہوگا اے مسلم میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، تو نے مجھے دشمن کے دربار میں امیر کہا ہے، اب قیامت تک دنیا مجھے غریب کہے گی لیکن تجھے امیر کہا ہے کہ سلام کرے. یہ مسلم ابن عقیل ہے. باقی گفتگویں اب وقت نہیں کہ عرض کروں. آپ کو رسیوں میں جکڑے ہوئے سیڑھیوں سے لے کے جایا جا رہا ہے. بہت مشابہتیں ہیں امام حسین کے ساتھ، 7 سے 8 مشابہتیں میں کبھی کسی اور مقام پر عرض کروں گا. آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے سیڑھیوں سے، اوپر پہنچ کر اشعث بن قیس کندی کا بیٹا اور باقی سپاہی ساتھ ہیں، اور اب آپ کو دارالامارہ کی چھت سے دھکا دینے کے لیے اوپر لے کر گئے. یہ ادھر کیفیت ہے اور ادھر حسین کی حالت کیا ہے. قافلے سے پیچھے رہ گئے، پاؤں رکاب سے نکل آئے. اب ماما سر سے کھل کے گلے میں زار زار رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. اور ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی اپنے بھائی امام حسین کے چہرے پر، تڑپ گئی. کہا ابو الفضل عباس دیکھو بھیا حسین کی کیا حالت ہے. ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا، گھبرا کر آگے بڑھے. کہا آقا کیا ہوا. امام حسین گریہ کر رہے تھے، آواز اتنی رند گئی کہ بتایا نہیں گیا، بس یہ 2 انگلیاں آپ کے سامنے کھول دی. اور جناب ابو الفضل عباس دیکھ رہے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو رسیوں میں جکڑ کے لے کے جایا جا رہا ہے دارالامارہ کی چھت پہ. ایک مرتبہ مضطرب ہو کے کہتے ہیں آقا اگر ممکن ہو تو مجھے کسی طرح کوفہ بھیج دیجیے. پوچھا عباس کیا کرو گے. کہا جب اتنی بلندی سے لڑوں گا نہیں، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اتنی بلندی سے مسلم ابن عقیل کو زمین پر پھینکا جائے گا تو کوئی ان کو استقبال کرے. امام نے فرمایا عباس میرا مسلم لاوارث نہیں ہے، دیکھو صحن میں میری ماں فاطمہ زہرا انتظار کر رہی. بس میرے عزیزوں کچھ ہستیاں ہیں جن کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ایک خود امام حسین کی لاش مبارک 9 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اسی طرح جناب قاسم ابن حسن کی لاش، اسی طرح سے قیس ابن مصار سیداوی
اور اسی طرح سے جناب مسلم ابن عقیل جب آپ کو اس بلندی سے پھینکا گیا آپ کی کوئی ہڈی اور جوڑ سلامت نہیں رہا. اور اس کے بعد بس وقت ختم ہوا. میں 2 جملے اور عرض کروں. امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کی چھوٹی بیٹی عاتقہ جو ہم سن تھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، تفصیل سے بیان کرتا لیکن وقت ختم ہوا. بلایا، کہا مسلم کی بیٹی کو لے کے آئے. جب لایا گیا تو گود میں بٹھا لیا، اور سر پہ ہاتھ پھرنے لگے، نوازش کرنے لگے، پیار کرنے لگے. خاندان اہل بیت کی بچی ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کی پوچھتی ہیں کہ حضرت آپ تو میرے ساتھ ایسے نوازش کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ کی جاتی. کہاں بیٹی، آج سے میں حسین آپ کا بابا ہوں اور فاطمہ اور سکینہ وہ آپ کی بہنیں ہیں. اور اس کے بعد ثانیہ زہرا سے فرمایا کہ جو میں نے مدینہ سے بندے رکھوائے تھے، بالیاں رکھوائی تھی، ذرا لے آئیے. بالیاں لائی گئیں اپنے ہاتھوں سے. امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کی چھوٹی بیٹی عاتقہ کے کانوں میں پہنائی. بس اور کچھ نہیں عرض کروں گا. جناب سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور دیکھا جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس سے کیسے پیار کیا جاتا ہے، کیسے نوازش کی جاتی ہے، کیسے بالیاں پہنائی جاتی ہیں. لیکن روز عاشور جب جناب سکینہ یتیم ہوئی ہیں تو پھر کسی نے نوازش نہیں کی، کسی نے بالیاں نہیں پہنائی، بلکہ جو بالیاں آپ کے بابا نے پہنائی تھی انہیں اتارا نہیں گیا، چھین لیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار بحق سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل علیہ آلاف تحیت و ثنا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے آباء و اجداد گزشتگان اور ہمارے عزیز بہن بھائی، ہمارے دوست، پروردگار سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہم سب کو قرآن مجید کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور معاشرے میں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. جملہ مومنین، مومنات، شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے مرحومین علی جعفری بھائی کی مرحومین سب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے.